اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جن آئی پی ایس اور فاطمہ جناح یونیورسٹی، جنہوں نے یہ اس اہم موضوع پہ یہ سیمینار رکھا، اور جو پیپرز پڑھے گئے وہ قابل تحسین ہیں۔ لا اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن کی، وہ کافی ڈیپ تھی۔ جس طرح بیرسٹر صاحب محترم نے دریا کو کوزے میں بند کیا اور ہمارے جو آئین سے متعلق عملی مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا، میں اسی کی وضاحت یا اسی کو مزید تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت ہمیں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ملک کہاں کھڑا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں ہوں تو بہت ساری کلیئرٹیز آ جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہنا کہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے، تو وہ بات اس لیے ریلیونٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کنفیوژن ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، تو اس کا بہت سلیس جواب یہ ہے کہ ہم اس کا جواب اپنے اندر تلاش کریں کہ ہم مسلمان کتنے ہیں۔ ویری سمپل، جتنے ہم مسلمان ہیں اتنے ہی ہمیں خواہشات رکھنی چاہیے، اتنے ہی مسائل کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ مملکت خداداد پاکستان میں یہ ایک خوش قسمتی ہے، اور ایک یقینی طور پہ اسلامک ورلڈ میں 50-55 ممالک جو ہیں اس میں یونیک ملک ہے کہ جس میں پچھلے 50 سال سے ایک آئین ہے جو ایک آئین کے تحت چل رہا ہے۔ یہ ہماری انفرادی اور بڑی ممتاز، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جس کے تحت چل رہا ہے۔ مطلب باقی بھی ممالک ہیں جو اکنامکلی ہم سے بہت ایڈوانس بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہم سے گئے گزرے بھی ہیں، لیکن آئینی یہ صورتحال نہیں ہے۔ ظاہر ہے آئین ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت بنتا ہے، تو ہمارے آئین کا کمپلیکشن اگر ہم سمجھ لیں کہ نمبر 1 اٹ از اسلامک، اٹ از ڈیموکریٹک، اینڈ تھرڈلی اٹ از فیڈرل۔ یہ 3 کانسیپٹ اگر ہم ایز اسٹوڈنٹ آف لا، آپ لوگ اور لائرز اور ٹیچرز لا کے یہ بٹھا لیں تو آپ کو یہ مسئلہ اتنا مسئلہ نہیں لگے گا۔ دوسری بات، دوسرا سوال بھی یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ ممالک کو چلانے کے لیے 2 نظریات ضروری ہیں، یا 2 نظریات اس وقت سمجھے جاتے ہیں، جس میں نمبر 1 ڈیموکریسی، نمبر 2 کانسٹیٹیوشنلزم۔ ڈیموکریسی کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں اس وقت دنیا میں، اسی طرح کانسٹیٹیوشنلزم کی افادیت جو اجاگر پاکستان جیسے ملک میں ہوگی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کے پیچھے اس کی تمام خوبیاں اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک انہیرنٹ فنڈامنٹل فلا ہے جسے ڈیلیما آف میجورٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ویسٹ میں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر معاشرے پہ ہے، کہ جو اکثریت کہہ رہی ہے وہ بات مانی جائے۔ یہ ایک بہت خوبی بھی ہے اور یہ ایک فنڈامنٹل فلا بھی ہے۔ جو ڈیموکریسی پہ سب سے بڑا اعتراض کوئی کرتا ہے وہ یہی ہے۔ اب دنیا میں 2 قسم کے معاشرے ہیں، ایک ریلیٹیولی ہوموجینس معاشرے ہوتے ہیں، ایک مطلب اس کی زیادہ تر آبادی
اوور ویلمنگ میجورٹی آف دیٹ پالیٹی وہ ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جیسا مذہب، ایک جیسی زبان، ایک جیسی ہسٹری. وہاں پر اس فلا کا اظہار اتنا نہیں ہوتا. دوسرے معاشرے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہر قسم کی ڈویژن، ڈیوائڈ موجود ہوتا ہے اور بڑا ڈیپ ہوتا ہے. کوئی بری مقاصد سے نہیں، مطلب وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. جیسے ہمارا ملک ہے، لنگول ڈیوائڈ ہے، سوشو اکنامک ڈیوائڈ ہے، پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، ریلیجس ڈیوائڈ ہے، اینڈ یو نیم اٹ. ایسے معاشرے میں جیسا کہ ہمارا ہے، وہاں پر کانسٹیٹیوشنلزم کو جب تک ہم فوقیت نہیں دیں گے ڈیموکریسی پہ، جب تک معاملات سیدھے نہیں چلیں گے. ڈیموکریسی کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں موجود ہے، فیصلے وہی ہوتے ہیں، وہی ہونے چاہیے، وہی سپریم ہے. لیکن اس کے اوپر جو لیئر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی لازم ہے، جو کہ ہمارے ہاں موجود ہے. اگر آپ لوگ، جو کہ یقیناً کوئی اس سے رہ ہی نہیں سکتا علیحدہ، پولیٹکس آج کل کی اور پچھلے چند سالوں کی دیکھ رہے ہیں، تو بظاہر جس قسم کے اپہیولز ہمیں نظر آتے رہے، بلکہ تنازعات، ان سب کا حل جو ہے وہ شاید پارلیمنٹ کے فلور پہ نظر نہیں آیا، یا وہاں سے نہیں ملا، کانسٹیٹیوشن نے دیا. کس کی پاور زیادہ ہے؟ پاکستان میں مارشل لاز لگتے رہے جو کہ اللیگل ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن واپس گاڑی ٹریک پہ پھر آتی رہی. کیوں؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن الحمدللہ موجود ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کا کمال ہے کہ کوئی بھی تالے آزما اگر آ بھی جائے تو زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. اس کو کانسٹیٹیوشن اس کی کریکشن کرتا رہتا ہے. ہماری جو قومی گاڑی چل رہی ہے اس کو سیدھے راستے پہ کانسٹیٹیوشن ہی رکھتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کا کمال ہے. اب جس کی طرف بیرسٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ اسلام ہے، جو کہ یقیناً ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی ہے. اس میں پہلا پرنسپل جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا بیرسٹر صاحب نے کہ ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ. یہ ایک عام جملہ نہیں ہے، اٹس اے ہول فلاسفی. آپ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 227 اور 203 کے ABCD آرٹیکل جو ہیں وہ پڑھ لیں کانسٹیٹیوشن کے. یہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے رکھے، اور اس نے پورا وہ ویژن جو ریاست پاکستان کے قیام کے لیے سامنے رکھا گیا تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور یہ صرف قرارداد مقاصد سے شروع نہیں ہوئی بات. اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس کو سرچ کر لیں، جو 1937 کے خطوط ہیں علامہ اقبال، دو ہی ہیں، علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے، وہاں سے یہ بات فلسافیکلی ایک جامع الفاظ میں سامنے آئی پاکستان کی حد تک کہ جو بھی ریاست، آپ اس وقت ظاہر پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن جو بھی ریاست بر صغیر کے مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں، اس کی رہنمائی علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ تھی کہ سوشل ڈیموکریسی ود دی پرنسپل آف ود اسلامک لیگل پرنسپل، جتنی ان میں ایک دوسرے سے مطابقت ہوگی وہی نظام جو ہے
وہی ہماری مستقبل کی ریاست کو آگے چلائے گا. چند سالوں کے بعد وہی قرارداد مقاصد اور پھر ہمارے آئین میں وہ بات آئی. لہٰذا 2A آئین کا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ضرور ہے، لیکن اس حد تک کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے، اور آپ کو جو وائس سرجن یہاں پہ بنایا گیا ہے انسان کو اللہ نے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے خلاف، بالکل اس کے خلاف کوئی آئین سازی نہیں کر سکتے. یہ آپ خود خیال رکھیں، کوئی اس پہ آپ پہ سوار نہیں ہوگا ڈنڈا لے کے. لیکن یہ ہمارا پرنسپل ہے، یعنی کہ جب بھی آئین سازی ہوگی پارلیمنٹ کرے گی جس کا حق ہے، وہ اس سے متصادم کچھ نہیں کرے گی کانشیسلی. اگر اب دوسری بات اس کے لیے اہم جو ہے وہ آرٹیکل 227 ہے، جو کہ ڈیل کرتا ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، کہ آپ کو آپ کے منتخب نمائندوں کو اختیار تو دے دیا کہ آپ آئین آپ قانون سازی کریں اور اس دائرۂ کار میں کریں. پھر بھی اگر آپ کو کہیں یہ ابہام ہو کہ ہم یہ آئین، یہ لا بنانے والے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، آیا یہ اسلامک اصولوں کے مطابق ہے یا اس دائرۂ کار میں آتا ہے، تو وہ ایڈوائس لے سکتا ہے ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی سے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے. یہ آئین کا حصہ ہے، وہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اس سے رہنمائی لے سکتا ہے کہ جی ہم جو کر رہے ہیں دائرۂ کار ابہام تاکہ دور ہو جائے. یعنی کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کو کے لیگل فریم ورک کو اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے ایک پرنسپل دے دیا. دوسرا عملی اقدام ہے. تیسری صورت یہ بھی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کی رائے یا تو مانی نہ جائے یا سمجھی نہ جائے. اس صورت میں اور پارلیمنٹ سے کوئی لا پاس بھی کر دیا جائے. پھر تیسری صورت میں یہ ہے کہ اگر پھر بھی اس طرح کا لا پاس ہو جاتا ہے اور کوئی سٹیزن پاکستان کا 26 کروڑ میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے متصادم ہے، یہ ان کے وہ حقوق نہیں دلواتا یہ قانون جو قرآن و سنت انہیں دیتے ہیں، تو وہ ایسا لا چیلنج کر سکتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں، دلائل کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں، فتاووں کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ کہ قرآن و سنت کی یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر یہ قانون جو ہے یہ متصادم ہے قرآن اسلامک انجنکشن سے. تو یہ تین چیک اینڈ بیلنس، اس میں چیک اینڈ بیلنس اینڈ گائیڈنگ پرنسپل اینڈ گورننگ پرنسپل اس میں موجود ہیں، جو اس کو ریاست کو اسلامی دائرۂ کار میں رکھتے ہیں. یہ باتیں آپ سمجھ لیں تو یہ آپ کو آسانی ہوگی. دوسری بات جو 2-3 باتیں تھیں جو میں جلدی کرنا چاہوں گا کہ ٹائم میرا خیال تھوڑا ہے. ہاں اوکے. تیسری بات یہ کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور میتھڈالوجی کے بارے میں ایک پیپر پڑھا گیا، تو وہ بڑی ٹرکی چیز ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس. اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کس کانٹیکس میں یہ ہوا. جوڈیشری کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا کہ جی اس کی رینکنگ وہاں ہو گئی، رول آف لا میں پاکستان یہاں چلا گیا. اس رپورٹ کو ہی اس سال کی جو تھی آپ دیکھ لیں، جب تک امریکہ وہاں پہ افغانستان میں موجود تھا، اور اکارڈنگ ٹو سیم رپورٹ جس نے جوڈیشری کو کسی پتہ نہیں 100 نمبر یا 130ویں نمبر پہ رکھا، اس میں ہیومن رائٹس ریکارڈ افغانستان کا پاکستان سے بہتر تھا.
صرف اس ایک بات سے اس کی اوتھینٹسٹی آپ کو پتہ چل جائے گی. لہٰذا یہ چیزیں آپ لوگ مطلب ابھی ریسرچر ہیں, بچے ہیں, لائرز بنیں گے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو ہمیشہ آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے, ایک دم اس کے ساتھ نہیں بہہ جانا چاہیے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے سوال میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ونس اگین تھینک یو ویری مچ.